لب پانی۔ ایک گاؤں میں دو بہنیں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک کا نام لیلی اور ایک کا نام مصباح تھا۔ ان کی والدہ فوت ہو جاتی ہے تو ان کے والد دوسری شادی کرتے ہیں۔ ان کی سوتیلی ماں جادوگرنی ہوتی ہے۔ وہ سارا دن دونوں بہنوں سے کام کرواتی اور ان کو کھانے کو بھی نہ دیتی۔ جو بڑی بہن مصباح ہوتی ہے وہ تو ہر کام خاموشی سے کرتی ہے، لیکن جو لیلی ہوتی ہے وہ شور بھی کرتی اور اپنے والد کو اپنی سوتیلی ماں کی شکایتیں بھی کرتی، جس سے ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا۔ سوتیلی ماں لیلی سے بہت تنگ تھی۔ ایک دن ان کا والد کسی کام سے شہر جاتا ہے تو ان کی سوتیلی ماں مصباح کو کپڑے دھونے کے لیے نہر پر بھیج دیتی ہے۔ جب شام کو مصباح اور ان کا والد گھر آتے ہیں تو ان کی ماں رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ لیلی تو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جس سے مصباح اور ان کا والد بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ مصباح سین میں بہت سے چاول ڈال کر صاف کر رہی ہوتی ہے تو کچھ چڑیاں آ کر چاول کھانے لگتی ہیں۔ مصباح ان کو اڑاتی ہے۔ ان کے سین میں بہت سے درخت ہوتے ہیں جن میں ایک مالٹے کا درخت لگا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ چڑیاں مالٹے کے درخت پر بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک چڑیا ایک مالٹے کے پاس بیٹھتی ہے تو اس کو اندر سے آواز آتی ہے، لب پانی۔ تو چڑیا اڑ کر مصباح کے پاس جاتی ہے، اس کا دوپٹے کو پکڑ کر درخت کی طرف آتی ہے۔ مصباح جب چڑیا کو دیکھتی ہے تو وہ بھی چڑیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی مالٹے کے درخت کے پاس آ جاتی ہے۔ چڑیا اس مالٹے کے پاس بیٹھ جاتی ہے، پھر اندر سے آواز آتی ہے کہ لب پانی۔ تو مصباح مالٹے کو توڑتی ہے اور اس میں دیکھتی ہے تو اس میں اس کی بہن لیلی ہوتی ہے۔ لیلی کو اس کی سوتیلی ماں جادو سے چھوٹا بنا کر مالٹے میں قید کر دیتی ہے۔ مصباح جلدی سے اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور سب کچھ اس کو بتاتی ہے تو ان کا والد ان کی سوتیلی ماں سے کہتا ہے کہ تم اسی وقت میری بیٹی لیلی کو ٹھیک کرو۔ پھر وہ اسی طرح سے کرتی ہے۔ لیلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان کا والد سوتیلی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اپنی بیٹیوں سے معافی مانگتا ہے۔ پھر تینوں مل کر رہتی ہیں۔ اب لیلی اور مصباح دونوں ہر روز چڑیا اور پرندوں کو کھانا ڈالتی ہیں۔